بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ گویا مال، جان اور ثمرات میں کمی ہونا صدمے کا اہم سبب ہے۔ کمی ہونے کے دو پہلو ہیں، ایک کم دینا اور دوسرا دیے ہوئے میں سے چھین لینا۔ اسی طرح جان میں کمی سے مراد کسی عزیز جیسے ماں باپ، بیوی بچوں یا بہن بھائیوں کی وفات بھی ہے، اور اولاد وغیرہ سے محروم رکھنا بھی ہے۔ اگر انسان ان مصائب میں صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے خوشخبری اور جزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک قدرتی امر ہے کہ اولاد کی موت ماں باپ کے لیے بہت بڑے غم اور صدمے کا باعث ہے۔ اسی لیے اولاد کی موت کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر صبر کرنے پر والدین کے لیے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، مسند احمد میں بیان ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے نابالغ مریں گے، وہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کا استقبال کریں گے کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 2 نابالغ بچے اس دنیا سے جائیں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 پر بھی اجر ہے۔ عرض کیا گیا، اور اگر 1 نابالغ بچہ اس دنیا سے جائے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 پر بھی اجر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی ساکت یعنی ضائع ہو گیا، اگر ثواب الہی کی امید میں اس کی ماں صبر کرے تو وہ اپنی نال یعنی ناف سے ملے ہوئے حصے سے اپنی ماں کو جنت میں کھینچ لے جائے گا۔ ناظرین، ان احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جس کے بھی 2 یا اس سے زیادہ بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے ساتھ جنت میں داخل اور جہنم سے نجات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں بیان ہے، ابو حسان بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، میرے 2 لخت جگر فوت ہو چکے ہیں، کیا آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان سنائیں گے جو ہمارے لیے اطمینان اور تسلی کا باعث ہو؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، ہاں، روز قیامت ان کے چھوٹے بچے بلا روک ٹوک جنت میں گھومیں گے۔ ہر بچہ اپنے والد یا والدین سے ملے گا اور اس کا کپڑا یا ہاتھ اس طرح تھام لے گا جیسے میں نے تمہارے اس کپڑے کو پکڑ رکھا ہے، اور تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس کے والد کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ناظرین، ترمذی کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح نکال لی، حالانکہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نکال لی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تم نے ان والدین کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں لے لیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پھر میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آپ کی حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بدلے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی تعریف کا گھر رکھو۔ قرۃ بن ایاس المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، اور پھر دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرمائے کہ جس طرح میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان دونوں کو غیر حاضر دیکھا تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ فلاں شخص کے بیٹے کا کیا بنا؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تو وفات ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد سے ملنے پر ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم بروز قیامت جنت کے دروازے پر جاؤ اور اپنے بیٹے کو اپنا انتظار کرتے ہوئے پاؤ؟ یہ سن کر
پر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ خوشخبری صرف اسی والد کے لیے خاص ہے یا ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خوشخبری سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ ناظرین، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر مومن کو کوئی آسانی اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر اور خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر اور خیر ہے۔ ناظرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ زمر آیت 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر و ثواب دے گا۔ ناظرین، بلا شبہ اولاد کی موت کا دکھ اور صدمہ برداشت کرنا اگر آسان مرحلہ ہوتا تو یقیناً قرآن و احادیث میں اس کی فرضیت بیان نہ کی جاتی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ان تمام والدین کو صبر عطا فرمائے جن کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کے بدلے میں بہتر اور اچھا صلہ عطا فرمائے۔ آمین۔